بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کی تاریخ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکٌ وَہُدًى لِلْعَالَمِينَ کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو تمام دنیا میں برکت و ہدایت والا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح اور تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، جس میں کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، کوہ ہیرا اور کوہ زیتا شامل ہیں۔ بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف دیواریں اٹھا دیں۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں تھا۔ طوفان نوح کے درمیان یہ عمارت بہہ گئی اور اس کی جگہ اونچے ٹیلے رہ گئے، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل و ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں، اور اس کی نشاندہی کچھ اس طرح سے فرمائی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل نے اس سائے کی مقدار خط کھینچا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی گئی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تعمیر اول اس گھر کی حضرت آدم علیہ السلام نے کی اور تعمیر ثانی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا۔ خانہ کعبہ کی پرانی اور نئی تعمیر کا رقبہ 1,20,000 مربع میٹر ہے۔ مسجد حرم کے پورے احاطے میں بیک وقت 5 لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بیت اللہ مسجد کے عین درمیان میں واقع ہے اور قیامت تک یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ 24 گھنٹوں میں صرف فرض نماز کے وقت خانہ کعبہ کا طواف رکتا ہے۔ بیت اللہ کی لمبائی 14 میٹر اور چوڑائی ہر طرف سے 12 میٹر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں اس گھر یعنی خانہ کعبہ پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر، 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور 20 خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بیت اللہ کو ہر سال غسل بھی دیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر ایک سونے کا پرنالہ ہے، اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں۔ میزاب عربی زبان کا لفظ ہے جس سے مراد پرنالہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو میزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہو کر دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ پر لگے اس میزاب سے چھت پر بارش کا پانی حتیم میں گرتا ہے، اور اگر ہم حتیم میں کھڑے ہوں تو ہمارے سروں پر میزاب رحمت ہوگا۔ دور قدیم میں خانہ کعبہ پر چھت نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو قریش مکہ نے اس وقت خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ بھی عہد کیا کہ اس کی تعمیر میں حلال کی کمائی لگائی جائے گی۔ چنانچہ بوسیدہ عمارت کو شہید کر کے نئی عمارت تعمیر کی گئی، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت کو چھوٹا کرنا پڑا اور حتیم کے حصے پر چھت نہیں ڈالی گئی اور ساتھ ہی میزاب رحمت بھی بنا دیا گیا۔ شروع میں یہ میزاب لکڑی کا تھا، جس کو یزید بن مالک نے لکڑی سے بنوانے کے بعد سونے کا پانی اس پر لگوا دیا، اور پھر ولید بن مالک نے اس کے اوپر اور نیچے سونے کے پترے چڑھانے کا حکم دیا۔ 959 ہجری میں سلطان سلیمان قانونی نے چاندی کا میزاب لگوایا۔ پھر 963 ہجری میں مصر سے طلائی یعنی سونے کا میزاب آیا
اور 1021 ہجری میں سلطان احمد نے پھر چاندی کا میزاب لگوایا۔ اس کے بعد 1273 ہجری میں سلطان عبدالحمید خان نے دوسرا طلائی میزاب بھجوایا جو آج تک خانہ کعبہ کی چھت پر لگا ہوا ہے اور اس کا وزن 25 سیر ہے۔ میزاب پر بسم اللہ لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے یا اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ چھت پر میزاب بعثت نبوی سے کئی سال پہلے قریش مکہ کے ایک سردار قصب انقلاب نے بنوایا۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق میزاب کعبہ کی پہلی بار تنصیب کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 برس تھی۔ آخری بار میزاب کعبہ کی مرمت 1418 ہجری میں شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں کی گئی۔ الرزاقی کہتے ہیں کہ جو شخص اس میزاب کے نیچے نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے جیسا اس کی ماں نے ابھی پیدا کیا ہو۔ یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ حتیم سے نکل کر رکن شامی اور رکن شامی سے رکن یمانی کی طرف جاتے ہوئے اس مقام پر استلام کرنے اور یہاں سے حجر اسود تک دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یہاں دعا فرمائی اور امت کو بھی دعا مانگنے کی تلقین کی، اور سب سے اچھی دعا دین اور دنیا کے لیے یہ بتائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس بابرکت گھر میں آنے اور اس کی فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔